وصیت کی اقسام، یعنی کس کس قسم کی وصیت ہوتی ہے، مالی معاملات کے علاوہ اور کیا وصیتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 وصیت برائے مال و اسباب. نمبر 2 وصیت برائے حقوق اور واجبات. نمبر 3 وصیت برائے نصیحت اور تزکیہ تربیت. تو یہ 3 مختلف طرح کی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک میں مال ہے، ایک میں حقوق ہے، اور ایک میں عام وصیتیں ہیں. نمبر 1 وصیت برائے مال و اسباب. مال و اسباب خواہ کچھ بھی ہو، زیور، کرنسی، بینک اکاؤنٹ، سرٹیفکیٹ، منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، یہ سب ترکہ میں شامل ہے. یعنی یہ سب کیا ہے؟ ترکہ. ترکہ کیا ہوتا ہے؟ چھوڑا ہوا مال. کون چھوڑتا ہے؟ مرنے والا. تو مرنے والا اس میں سے کچھ بھی چھوڑے گا تو وہ سارا کیا ہو جائے گا؟ ورثہ، ترکہ. اس تمام متروکہ مال کا 1/3 تک غیر وارث قرابت داروں، دوستوں یا امت مسلمہ کے لیے کار خیر کے کاموں کے لیے وصیت میں مختص کیا جا سکتا ہے، اور کوئی چاہے تو اپنا یہ اختیار فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ایسی وصیت میں 1/3 تک مال کے معاملے میں حکمت سے کیا ہوا فیصلہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. لیکن یہ وہ خود کرے گا، یہ نہیں کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا اور پیچھے والے ایک اٹھ جائے اس میں سے اور سب کو کہنے نہیں اس میں سے ہم 1/3 تقسیم نہیں کریں گے، ہم سب صدقہ کریں گے. مجبور نہیں کر سکتے پھر آپ کسی کو. تو مرنے سے پہلے ہی وصیت کرنی ہوگی، مرنے کے بعد کوئی اور آپ کے لیے وصیت نہیں کرے گا. از اٹ کلیئر؟ یعنی اگر آپ خود نہیں لکھ رہے، اپنی نہیں بتا رہے، نہیں کسی کو کچھ کہہ رہے اور آپ دنیا سے اچانک چلے جاتے ہیں تو آپ کا سارا مال کیا بن جائے گا؟ ترکہ، چھوڑا ہوا مال. اب وہ کس کا حصہ ہے؟ وارثوں کا. وارثوں کو کب ملے گا؟ قرضہ ادا کرنے کے بعد اور وصیت پوری کرنے کے بعد. وصیت کی نہیں آپ نے، اب کیا ہوگا؟ کیا وارث وصیت بنا سکتے ہیں خود سے؟ نہیں، وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک، تو اس لیے کیا ضروری ہے؟ کیا کریں آپ؟ اپنی زندگی میں کریں. دیکھیے وصیت نہ کرنے پر پکڑ نہیں ہے، ہاں ایک ثواب سے محرومی ضرور ہے، مستحب ہے. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں وصیت لازم ہے تو پھر اس کو نہیں 2 راتیں گزارنی چاہیے مگر یہ کہ وہ لکھ لے اس کو. مثلا کسی کے گھر میں ایسا معاملہ ہے اور آپ فکر مند ہیں اپنے پوتوں نواسوں وغیرہ کے بارے میں، تو آپ کر لیں. کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کر لیں. یا اپنے لیے آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ابھی سے کہہ دیں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں وارث مال تقسیم کر کے عیاشیاں کریں اور آپ قبر میں بیٹھ کے پریشان ہوں کہ میں اپنے لیے کچھ کر کے آتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی. تو اپنے لیے کل جیسے بات ہوئی تھی نا کہ وصیت کا حکم دراصل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، تحفہ ہے، صدقہ ہے. آپ کے لیے ایک رستہ کھولا ہے اللہ نے کہ آپ اپنے مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ کر سکیں. ان کا سوال ہے کیا مرنے والے کا ترکہ تقسیم ہونا ضروری؟ کیا دلیل ہے؟ اگر آپ آیات وراثت پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ فرض کے درجے میں تقسیم ہونا چاہیے اور ہر حقدار کو حق ملنا چاہیے. اس کے بعد کوئی صدقہ کرنا چاہے ماں باپ کی طرف سے، جس کا مال وہ یوز کر رہا ہے کہ تھوڑا اس پر بھی احسان کر دے تو وہ الگ بات ہے. انتہائی غلط بات ہے کہ نسل در نسل وہ چیز چلتی رہے. فوراً فیصلے کرنے چاہیے ایز سون ایز پاسبل. اگر آپ کو میت سے ہمدردی ہے، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اگر تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، کسی پہ ظلم ہو گیا، کیونکہ حقوق العباد پر تو پکڑا قیامت کے دن، تو یہ بعد والوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو فوراً نبھائیں. لینڈز وغیرہ کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نسل در نسل جو ہے ویسے پڑی رہتی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو بیچنا وہ مشکل ایک چیز ہو جاتی ہے. بہت مشکل کام ہے. لیکن دیکھیے اجر بھی تو اسی پر ہے نا کہ انسان اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرے. کچھ حکم انفرادی حیثیت میں آپ ان کی تعمیل کرتے ہیں اور کچھ یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ کرنے پڑتے ہیں، پھر ان کی ذہن سازی ضروری ہے. ایسا شخص بدنام تو بہت ہوتا ہے گھر میں جو ایسی کوئی بات بھی کر دے، لیکن پھر کسی کو تو کہنا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو کرنا ہے. اب میں چند وصیتیں بتاؤں گی. جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وصیت. ابو سلمہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امہات المومنین کے لیے ایک باغ کی وصیت کی جو 4 لاکھ میں فروخت ہوا. انہوں نے اپنا مال کس کے لیے لکھا؟ امہات المومنین کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، کوئی ترکہ نہیں تھا ان کے لیے. ٹھیک، تو صحابی فوت ہو رہے ہیں اور وہ اپنا مال امہات کے لیے وقف کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا، میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صابرین ہیں. اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی سلسبیل سے سیراب کرے.
کیونکہ انہوں نے خیال رکھا ازواج مطہرات کا، ان کے لیے حج کا بھی انتظام کیا اور ویسے بھی ان پر سپینڈ کرتے تھے، اور جب وہ دنیا سے جانے لگے پھر بھی انہیں ان کی فکر تھی، اپنے بعد بھی وصیت کر کے گئے. ان کے اوپر اس میں سے کچھ بھی فرض نہیں تھا، نہ لازم تھا، یہ انہوں نے اپنے اجر کے لیے اپنے مال میں سے وصیت کی کہ سارا میرے ہی وارث لے جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ بھی نہ جلے. وصیت برائے حقوق و واجبات یہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ مثلا قریب المرگ ایک تہائی وصیت تک کے لیے یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے تمام مندرجہ ذیل واجبات اس مد میں سے ادا کر دیے جائیں، مثلا ادھار، قرض وغیرہ. جو روزے نہ رکھ سکا ان کا فدیہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان روزے رکھے ہی نہ اور وہ بعد میں وصیت کر کے جائے. زکوٰۃ اگر ذمے تھی اور نہ دے سکا لیکن اگر ادا ہو چکی ہے اور اگلی زکوٰۃ ڈیو ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو وہ مال اس کا ہے ہی نہیں، وہ کس کا ہے؟ وارثوں کا. اب اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ہاں اگر وقت ہو چکا تھا اور اس نے نہیں دی تو وہ ادا کی جائے گی. سمجھ آیا سوال؟ نہیں آیا تو جان لیجئے. فرض حج کی نیت کی تھی اور موت نے کرنے کی مہلت نہ دی تو کیا لکھ کے جائے کہ میرے 1/3 میں سے حج بدل کرا دیا جائے. کوئی جائز نظر مانی تھی پوری نہ کر سکا تو کیا کرے؟ لکھ جائے کہ یہ میں نے مانا ہوا ہے، ابھی تک میں نہیں کر سکا، میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے یہ کام کر دیا جائے. اسی طرح کوئی مرد اگر کسی وجہ سے بوقت نکاح بیوی کا حق مہر ادا نہیں کر سکا تو وہ اس تہائی میں سے ادا کیے جانے کی وصیت کر سکتا ہے. اگر نہیں کیا تب بھی وہ اس کی وراثت میں سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری قسم ہے وصیت برائے نصیحت و تزکیہ. وصیت مال کے علاوہ ان ہدایات اور انتظامات سے متعلق بھی ہو سکتی ہے جو قریب المرگ اپنے متعلقین کے ذمہ لگا جاتا ہے، مثلا نابالغ اولاد کی دیکھ بھال. مثلا کوئی کسی کے بھی ذمہ کر سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے اس کے چھوڑے ہوئے علمی کتب خانے یعنی لائبریری، شفا خانے، کوئی ڈسپینسری یا کوئی چیز ایسی بنائی تھی، یا اپنی زندگی میں وقف کیے گئے کسی ادارے کی دیکھ بھال، انتظام داری اور لوگوں کی امانتوں کو لوٹانا وغیرہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو ایک شخص کے زیر استعمال ہوتی ہے لیکن اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ کام کی وجہ سے اس کو دی گئی ہوتی. ایسی چیزیں عموماً تو دفاتر میں ہی رکھی ہوتی ہیں اور آٹومیٹیکلی وہ دوسروں تک منتقل ہو جاتی ہے، ان کا نہ ورثے وصیت کسی سے تعلق نہیں. لیکن بعض ڈیوٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی خاص مقام پر ادا کی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ وصیت کر دینی چاہیے. اولاد کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز ذاتی نہیں ہے، ادارے کی ہے جو ان کی تقسیم میں نہیں شامل ہو سکتی. ٹھیک ہے. کوئی علمی پروجیکٹ، کوئی کتابیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی. مثلا میرے شوہر جو ہیں ان کے پردادا نے ایک تفسیر لکھنی شروع کی تھی جو انکمپلیٹ رہ گئی تو دادا نے لکھی، پھر وہ فوت ہو گئے تو والد نے لکھی. 3 جنریشن نے مل کے ایک پروجیکٹ مکمل کیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام شروع کر دیتا ہے لیکن زندگی مہلت نہیں دیتی. تو بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کیا کر رہے تھے، تو ہمیں اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. بچے صرف مال کے وارث نہ بنے، علم کے وارث بھی بنے. والدین جو نیک خیر بھلائی کے کام کرتے رہے ان کو کنٹینیو کریں، اور یہی بہترین صدقہ جاریہ ہے. پچھلے دنوں ڈاکٹر ظہیر کا تو سب کو معلوم ہے، جنہوں نے شفا اسپتال بنایا اور بہت سے اور بھی خیر کے کام کیے. تعمیر ملت ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا. تو پچھلے دنوں ان کی بیٹی میرے پاس آئی، تو وہ امریکہ میں رہتی تھی کئی سالوں سے، تو کہنے لگی کہ میرے والد چونکہ فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا تعمیر ملت کا، تو میں صرف اس غرض سے امریکہ سے پاکستان شفٹ ہوئی ہوں کہ میں اپنے والد کے اس کام کو آگے لے کے بڑھوں. obviously اور لوگ کام کر رہے ہیں لیکن کام اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح میرے والد چاہتے تھے، کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص جو آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے، خواہ وہ اولاد ہو یا کوئی اور ہو. تو ان کو اپنے طور پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ماں باپ نے کام شروع کیا، ادھورا رہ گیا، اسے مکمل ہونا چاہیے تاکہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے، یا ان کے اوپر ایک امانت تھی یا ایک ذمہ تھا، ایک فرض تھا جو وہ ادا نہیں کر سکے یا ادھورا رہ گیا، اور اگر اس کو کوئی سیریسلی لے کے نہیں چلے گا تو وہ بگڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لوگوں کی امانتیں ضائع ہو جائیں گی. ظاہر ہے کہ جو چیریٹی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں سنجیدگی ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ ہم لوگوں کا مال اکٹھا کر لیں اور اس کے بعد یہ نہ سوچیں کہ اس کو کون لک آفٹر کرے. ہر چیز کی انسان کو فکر ہونی چاہیے، جو بھی اس کے پاس ذاتی ہے یا امانتاً کوئی چیز اس کے حوالے ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ جو واقعی اس میں سنجیدہ ہو، کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، دونوں طرح سے. تو الحمدللہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ وہ اپنی ساری ہر چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا وہ ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن
جو ایسی قربانیاں کرتے ہیں وہ دوہرا اجر پاتے ہیں. ایک تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کے ساتھ احسان کرنا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی بھلائی کے کام آگے بڑھانا. اچھا جی، اپنے گھر کو علم کی خاطر وقف کرنے کی وصیت. محمد بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جمعے کے اگلے دن حاضر ہوا. اس وقت وہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے. کون؟ ابن عباس. محمد بن عمر جو تھے ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے. کب؟ جمعے سے اگلے دن. جب وہ کہاں تھے؟ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ ابن عباس مفسر قرآن ہے، معلم ہے. کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کس کے گھر میں؟ ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر میں. وہ کیا لگتی تھی؟ ان کی خالہ تھی. وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے وہ؟ کیونکہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے انہیں وصیت کی تھی. کیا؟ کہ میرے بعد میرے گھر کو علم کے لیے استعمال کرنا. ابن عباس جب جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو ان کے لیے وہاں گدا بچھا دیا جاتا. کہاں؟ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر. اور وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے وہاں آ کر بیٹھ جاتے. یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ تاکہ حضرت میمونہ کو ثواب ملتا رہے. جس کی کوئی زمین ہوتی ہے، جس کا کوئی گھر ہوتا ہے، اس پر جو بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، خواہ وہ مسجد ہو، خواہ وہ دینی ادارہ ہو، جیسے اس وقت آپ اس فلور پہ بیٹھ کے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، تو جس کا پیسہ یہاں لگا ہے ان سب کو اجر پہنچ رہا ہے. اگر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ سارا عمل صرف آپ کے لیے نہیں ہوگا. اس کا ایک حصہ آپ کے حصے میں سے نہیں، اس کا ایک حصہ فری اجر ان کو بھی جائے گا جنہوں نے اس کے لیے وقف کیا مال اپنا. تو حضرت میمونہ نے بھی اس سنت کا اجرا کیا کہ میرے بعد میرے بھانجے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ میرے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں. تو وہ پھر ان کی وصیت پوری کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ وصیت دینی علم اور عمل اور تزکیہ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. مثلا حقوق اللہ کی پابندی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید، خاندانی روایات میں حلال اور مباح امور کی پاسداری، قرابت داروں سے صلہ رحمی. ایسی وصیت نہ صرف اہل خاندان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے بلکہ آنے والی نسلیں اور معاشرے کے دوسرے افراد بھی مستفید ہو سکتے ہیں. اور یوں یہ وصیت بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. اس قسم کی وصیتیں آپ کو مختلف جگہوں پہ ملیں گی، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ خرم مراد کی وصیت پڑھ لیجئے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں خط و کتابت کی، ان کی عمر 30 سال ہے، ڈاکٹر ہیں، کہیں کام کرتی ہیں. ٹھیک، انہوں نے کچھ دن پہلے مجھے میل لکھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ لی ہے، شاید قرآن پاک میں سے پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے لکھا تو آپ اس کو چیک کر دیں. تو یہ وصیت ان کی میرے پاس آئی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارے اپنے کاغذ مجھے بھیج دیں کہ چیک کر دیں، میں صرف ان کا ایک عمل بطور نمونہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. باقی آپ اپنے آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، گروپس میں کر سکتے ہیں، ٹیچرز کے ساتھ کر سکتے ہیں. انہوں نے وصیت لکھی، میری تکفین اور تدفین پر جو بھی جائز خرچ ہو اس کی ادائیگی میرے مال میں سے کی جائے گی جو چھوڑا جائے، جو اسی بکس میں رکھا ہوا ہے جس میں میرا یہ وصیت نامہ ہے. میری درخواست ہے کہ میری میت کو مسنون طریقے پر غسل دیا جائے. میری میت کہنے کی وجہ مجھے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے. میرے مرنے کے بعد میرے چہرے کو کسی بھی نامحرم کے سامنے نہ کھولا جائے، ورنہ کیا ہوتا ہے، کوئی بہت ہو جاتا ہے، سارا خاندان مرد عورتیں جیسے دلہن کو دیکھنے آ جاتے ہیں نا، کوئی حیا نہیں، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں، تو وہ پہنچ جاتے ہیں. تو اسی طرح مرنے کے بعد انسان اپنا چہرہ نہیں ڈھانک سکتا. دنیا میں تو آپ کسی کو دیکھتے اپنا گھونگھٹ کھینچ لیتے ہیں، بھی نہیں مجھے مت دیکھو، لیکن مرنے کے بعد تو پھر دوسرے ہی آپ کے لیے کریں گے نا کہ آپ کے پردے کا اہتمام کریں. تو انہوں نے لکھ دیا میری تکفین، جنازہ، نماز جنازہ، تدفین سب سنت کے مطابق کی جائے. میری وفات پر خاص طور پر نماز جنازہ میں اور دوسرے اوقات میں میت کی بخشش کی مسنون دعا ضرور پڑھی جائے. میری میت کو میرے محرم رشتہ دار قبر میں اتارے، یعنی نامحرم نہ اتارے. میری قبر کو سادہ اور کچا رکھنا ہے، اس کو سنگ مرمر یا کسی اور چیز سے پکا نہیں کرنا. میرے مرنے کے بعد کوئی بھی قل، 40واں، جمعراتیں، برسی اور اس طرح کی دوسری غیر مسنون رسومات نہیں کرنی. میری صرف ایک درخواست ہے کہ مجھے بخشش کی دعا میں یاد رکھے. میری اولاد کی طرف سے میرے لیے کی گئی دعائیں میرے لیے ایک تحفہ ہوگی، اس لیے میری ان سے درخواست ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. پھر لکھتی ہیں میری وراثت کو، جو بھی میں چھوڑ کے جاؤں، شریعت کے قوانین کے مطابق جلد سے جلد تقسیم کر دیا جائے. میری وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ میں اپنے تمام قرضے اور زکوٰۃ ادا کر چکی ہوں یا نہیں. یعنی جب تقسیم ہونے لگے تو اس سے پہلے میرے قرضے اور وصیت پوری کی جائے، اور زکوٰۃ وغیرہ بھی. زکوٰۃ کب دی جائے گی؟ جب ڈیو ہو چکی. اگر زکوٰۃ کا بھی ٹائم ہی نہیں آیا تو پھر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اب دوسروں کا مال ہے، وہ ان کا ہے ہی نہیں. کسی بھی شخص جس سے میرا بلا واسطہ
یا بالواسطہ تعلق ہو اس سے معلوم کر لیں. اگر میری رقم اتنی نہیں کہ اس کا قرض ادا ہو سکے تو اس سے درخواست کریں کہ مجھے قرض معاف کر دے. میں نے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا سٹیٹس الگ الگ پیج پر درج کیا ہوا ہے. میرے پاس جو زیور ہے اس پر زکوٰۃ میری شادی کی تاریخ 2 اپریل کو ڈیو ہوتی اور نقد پر 1 رمضان سے. اب انہوں نے ڈیٹس کیوں لکھی؟ خدا نہ خواستہ بعض اوقات انسان قومے میں چلا جاتا ہے. اب وہ فوت تو نہیں ہوا, کوئی اس کا مال تو تقسیم نہیں کر سکتا, وہ مالک ہے. اب وہ تو بے ہوش ہے, وہ تو نہیں کچھ کر سکتا. لیکن اگر وہ وصیت لکھی ہوئی ہے اور زیور بھی پڑا ہوا ہے اور اس کے لواحقین اس کے ساتھ یا جو اس کے رشتہ دار ہیں بھلائی کریں تو وہ اس کے فرائض ادا کرتے جائیں. ادروائز مرنے کے بعد مال تقسیم ہو جائے گا, اس پہ نہیں زکات. میرے مرنے کے بعد میرے دفتر سے کوئی بھی رقم گروپ انشورنس فنڈ کے نام پر وصول نہ کی جائے. میں اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3 شریعت کے قوانین کے مطابق صدقہ جاریہ کے کاموں کے لیے وقف کرتی ہوں. نمبر 6, میری کتابوں کو خاص طور پر اسلامی کتابوں, پیمفلٹس وغیرہ کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے جو ان کو پڑھیں اور مستفید ہوں, لیکن انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ 1/3 کے اندر ہوں. اگر کسی کی لائبریری ہی سب اس کے مال و متاع ہے تو ساری نہیں تقسیم کر سکتے. پھر میری تفسیر کے قرآن جو میں نے تعلیم القرآن کورس میں استعمال کیے ان لوگوں کو پڑھنے کو دیں جو ان سے پڑھ کے فائدہ حاصل کریں. میری درخواست ہے کہ میرے تلاوت والے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے جائیں اور دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھا جائے. یعنی جو میں پڑھتی رہی ہوں اسے کوئی پڑھے, وہ ایسے پڑھے نہ رہیں. میرے سر کے بال اگر ملے برش کرنے کے بعد میرے ایک بیگ میں اکٹھے کر لیتی تھی, ان کو کاٹ کے مٹی میں دبا دیں. یعنی میرے سر کے بالوں کو مٹی میں دبا دیں. میری تصویروں کو ضائع کر دیں. میرے 85 قضا روزے ابھی رہتے ہیں, قضا روزے بھی رہتے ہیں ان کے. اگر میری طرف سے کوئی ان کو پورا کر دے تو میرے لیے باعث سکون ہوگا. یعنی وارثوں کو رکھنے ہوتے ہیں نا, اگر وہ نہ رکھ سکے تو پھر فدیہ دے دے. میری درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق کی جائے. سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میری غلطیوں کو درگزر کر کے مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے. خاص طور پر اپنے شوہر, والدین اور شوہر کے والدین سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں. اگر اس وصیت نامے میں کوئی بات شریعت اسلام کے اصولوں سے ٹکراتی ہو تو اس کی اصلاح کر دیں. کیسی لگی آپ کو؟ یہ میں صرف نمونے کے طور پر آپ کے لیے پیش کی ہے تاکہ آپ کو نظر آنے لگے اپنی چیزیں جن کے بارے میں آپ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے. ورنہ کیا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں قرآن مجید اٹھا کے کسی مسجد کے کباڑ خانے میں رکھاتے ہیں کہ وہاں سے وہ ردی میں چلے جائیں کیونکہ ہمیں تو ان کو پڑھنا نہیں, اور پرانے کپڑے ادھر ادھر پھینکا دیے جاتے ہیں اور چیزیں ادھر ادھر ضائع کر دی جاتی. تو اس صورت میں ہمیں خود اپنے لیے لکھ کے ایک باکس بنا لیں, جیسے لوگوں نے شادی کے سوٹ کا باکس بنایا ہوتا ہے نا, جو زری کا جوڑا ہوتا ہے اور اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. تو اس طرح ایک کفن کا ڈبہ بنا کے اس کے اندر ایسی بات لکھ کے چھوڑ دی جائے.